ندائے رحمانی کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی انسنی کہانیوں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کی پہلی کہانی ہے عملیات کی پراسرار دنیا، اور اس کا پہلا حصہ ہے تابوت کا قیدی۔ چلتے چلتے میاں جی نے گمبھیر لہجے میں مجھے ایک بار پھر سمجھایا تھا، ناگی پتر، تیرا علم ابھی کچا ہے، تو ضد کر کے جا تو رہا ہے، لیکن میرے بچے ذرا پاؤں جما کر رہنا، حرامزادی پچھل پیری ہے، وہ کسی روپ میں تمہارے سامنے اور پیچھے سے تجھے دھوکہ دے سکتی ہے، اس کا بھروسہ نہ کرنا۔ اور ہاں، میں نے تجھے جس جگہ پر بیٹھنے کو کہا ہے وہیں پر بیٹھنا، اللہ جنت نصیب کرے، تیرے دادا بھی وہاں بیٹھ کر چلہ کاٹا کرتے تھے۔ استاد مراد نے بھی مجھے کہا تھا، مجھے ساتھ لے چلو، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، مگر میں نے دونوں کی نہیں سنی تھی۔ یہ رات بڑی قہرناک تھی، پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، رات آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ میں ابھی پرانے قبرستان سے 1 کوس دور ہی تھا، جب رات کے سناٹے میں میرے دل و دماغ پر خوف کے پہرے بیٹھنے لگے تھے، مگر میں زیر لب وظائف کی گردان کیے آگے ہی آگے اس سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا جو اپنے قوت سے بفرا ہوا ہو تو راستے میں حائل ساری رکاوٹیں بہا لے جاتا ہے۔ قبرستان سے جھنگروں اور کتوں کے شور سے ماحول میں کوہرام سا مچا ہوا تھا، اور کچھ یہی عالم میرے اندر بھی تھا۔ میں آج جس غرض سے قبرستان میں چوکی لگانے یعنی چلہ کرنے جا رہا تھا، اس پر میری زندگی کا دار و مدار تھا، اپنے انتقام کی آگ بجھانے اور اس خرافہ بدروح سے معصوم جانوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے جیون کا ایک نیا کھیل کھیلنے کے لیے آگ کے اس دریا میں کودنے جا رہا تھا جس نے میرے ہنستے بستے آشیانے کی خوشیوں کو اپنی ظالم لہروں میں لے کر غرق کر دیا تھا۔ میری زبان پر وظائف تھے اور دل و دماغ میں کوہرام سا برپا تھا۔ یادوں کی ایک یورش تھی جو میرے اندر کے جوالا مکھی کو باہر اگلنے کے لیے بےتاب تھی۔ میں خدا سے اس توفیق کی دعا مانگ رہا تھا کہ جس کی مدد سے میں اس ظالم بدروح کو جہنم حاصل کر سکتا تھا۔ میں پرانی مندر سے بہت آگے نکل گیا۔ اس زمانے میں شہر کی یہ آبادی اتنی گنجان نہیں تھی، کشادہ اور ویران علاقہ تھا۔ میرے بائیں طرف عجیب سی ویرانی تھی۔ میں جوں وہاں سے گزر رہا تھا، رات کے مہیب سیاہ اندھیروں میں بہت سے نادیدہ وجود لہراتے ہوئے ناچتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ مجھے لگا جیسے وہ خرافہ میرے استقبال کے لیے جشن کا اہتمام کر رہی ہے۔ فضا میں منحوس جانوروں کی کربناک چیخیں گونج رہی تھی، تو اندھیروں میں لپٹے بہیمانہ وجود بھوکی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے اپنا خیال فوراً وظائف پر مرکوز کر دیا اور دل و دماغ کو یکسوئی کے ساتھ وظائف کے زیر اثر کر دیا۔ میں جب قبرستان کی خستہ حال قبروں کے پاس پہنچا تو میرا پورا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے صبح ہی اس جگہ کا تعین کر لیا تھا جہاں مجھے بیٹھنا تھا۔ میں قبرستان کے پیچھے گھاٹی پر پہنچ کر برگد کے اس صدیوں پرانے شجر ظلمت کے نیچے بیٹھ گیا۔ یہاں نہ جانے کتنے عاملوں نے چوکیاں لگا کر خانمہ برباد بدروحوں کو جہنم حاصل کیا تھا۔ یہ جوگیوں کا استھان بھی تھا۔ عیسائی اور ہندو عامل عموماً یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ میاں جی نے مجھے اس برگد کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا کہ اس پر عیسائی جنات کی ایک پکھی یعنی قبیلہ بھی رہتا ہے، اور کئی بدروحوں کو جلا کر ان کی راکھ اس کہنہ سال آسیبی درخت کے تنے میں دفن ہے۔ برگد کے پاس سرسوں کا ایک بڑا سا دیا روشن تھا، جس کی روشنی نے مہیب گھنے آسیبی درخت کا ماحول انتہائی پراسرار بنا دیا تھا۔ برگد کی شاخیں ناگوں کی طرح لہرا رہی تھی۔ میں نے چٹائی اس دیے کے پاس بچھائی اور انگیٹھی نکال کر سامنے رکھ لی۔ پھر میں نے چٹائی اور انگیٹھی کے گرد حصار باندھا اور پورے اطمینان کے بعد چوکی کا سامان نکالنے لگا۔ میں نے 125 منکوں والی سیاہ تسبیح نکالی
اور انگیٹھی کے سلگتے خوشبودار سحرسوز دھوئیں پر نظریں جما کر پڑھائی کرنے لگا۔ ابھی میں نے پہلی تسبیح مکمل نہ کی تھی کہ برگد کے درخت پر جیسے بھونچال آ گیا۔ مجھے لگا جیسے بہت سارے پرندے درخت کے پتوں میں جان کنی کے عالم میں پھڑپھڑا رہے ہیں، اور برگد کی آسیبی دنیا ان پرندوں کو نگل رہی ہے اور ہر ذی حس پر موت کمندیں ڈال رہی ہے۔ شاخیں جہنمی شعلوں کی طرح دیوانہ وار میرے ارد گرد لہرانے لگی تھی، اور عیسائی جنات کی پوری پکھی پر مرگ ناگہانی طاری ہو گئی تھی۔ میرے سر کے اوپر اس قدر قیامت خیز شور تھا کہ برگد کا پورا استھان اس پہاڑ کی طرح لرزنے لگا تھا جس کی پاتال میں آتش فشاں ابلنے لگتا ہے تو اس پر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اگر یہی عالم رہا تو یہ استھان پھٹے گا اور میں اپنے حصار سمیت اس میں غرق ہو جاؤں گا۔ ایک لمحے کے لیے میری رگ رگ میں خوف اتر گیا، اگرچہ میں اس سے پہلے بھی کچھ خطرناک چلے کاٹ چکا تھا اور خوف مجھ پر کبھی غالب نہیں آیا تھا، مگر وہ لمحے بڑے پرآشوب اور جاں گسل تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر آرا چل رہا ہے اور اعضائے قلب کو اپنے دندانوں سے کاٹ رہا ہے۔ بے حد اذیت اور خوف کی سلیب پر میرا بدن لٹکا ہوا تھا، اس کے باوجود میں اپنے ذہن کو خوف کی دہلیز پار نہیں کرنے دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ذرا سی لغزش مجھے تباہ کر دے گا۔ جلالی عملیات کی آگ مجھے روئی کی مانند جلا کر راکھ کر دے گا اور میں ایک شعلہ بے آسرا کی طرح بجھ جاؤں گا۔ یہ میرے مضبوط اعصاب کی آزمائش کا وقت تھا اور مجھے بہت سے خوفناک قاتل لمحوں کو طے کرنا تھا۔ مجھے اس خرافہ بدروح کو تسخیر کر کے عبرتناک موت سے ہمکنار کرنا تھا جو میری خوشیوں کی قاتل تھی، جس نے میرے ارمانوں کا خون کیا تھا، میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا تھا۔ بس مجھے اس امتحان سے سرخرو ہونا تھا۔ برگد کے اس استھان پر کپ کپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد برگد کے مکینوں کا شور کم ہونے لگا تھا۔ جوں جوں میرا عمل تیز ہو رہا تھا، استھان کا لرزہ بڑھتا جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد مجھے احساس ہوا جیسے کوئی بھاری بھرکم وجود دھپ دھپ کرتا ہوا میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پورے ماحول میں کافور کی ملی جلی ناگوار سی بو پھیل گئی اور پوری فضا پر بوجھل پن سا طاری ہو گیا۔ مجھے جیسے انہی لمحات کا انتظار تھا۔ میری پڑھائی کا تیر ٹھیک بیٹھا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں تو اس کے ساتھ ہی استھان کی کپ کپاہٹ بھی رک گئی۔ انگیٹھی کا دھواں ایک دبیس سی چادر کی طرح میرے ارد گرد پھیل گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں سماعت کی رہنمائی میں اس جانب مرکوز کر کے پڑھائی شروع کر دی جدھر سے وہ وجود ناگہاں آ رہا تھا۔ حاضر ہو جا، آ جا، آگے اور آگے۔ میری بوجھل اور قہر میں غرقاں آواز گونجی۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر سے کوئی اور ہی بول رہا ہے۔ مجھے اپنا آپ اجنبی سا لگا۔ میں نے پڑھائی کے دوران 2 بار یہ جملہ بولا تھا، پھر 1-2 ثانیے بعد ہی دبیز دھوئیں میں کفن بردار ایک طویل القامت وجود سر پر تابوت اٹھائے ہوئے میری طرف بڑھ آیا۔ وہ جیسے بہت لمبی مسافتیں طے کر کے آیا تھا، بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی بوجھل اور گمبھیر آواز سے استھان کے ماحول پر سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ حصار سے باہر انگیٹھی کے سامنے آ کے رک گیا۔ تابوت حصار کے باہر رکھ کر اور دونوں ہاتھ باندھ کر بڑبڑایا، آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنا حصہ لے اور چلا جا، میں نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر تہیلے میں سے 7 دالوں سے بنا ہوا پتلا اس کی جانب پھینک دیا۔ وہ ندیدوں کی طرف جھپٹا اور غائب ہو گیا۔